حافظ ابن القیم کے مشہور لائق شاگرد، ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے والے، سینئر نہیں جونیئر، سینئر جو ہے وہ شمس الدین ابن عبد الہادی ہے، اور یہ ذرا اس سے جونیئر ہے حافظ ابن القیم۔ انہوں نے اپنی کتاب الروح کے اندر یہ لکھا، وہ کتاب الروح کے وہ لکھتے ہیں کہ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِرَامِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ الْبَتَّ لَا دُعَاءَ وَلَا غَيْرَهُ۔ یہ بدعتی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کو تو کسی چیز کا کوئی ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ بدعتی لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو اب اہل البدع کون ہوئے؟ ختم قرآن کرنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے یا ختم قرآن نہ کرنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے؟ ثواب قرآن کا بخشنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے یا نہ بخشنے والوں کو اہل البدع کہنا چاہیے؟ اب لوگ کہتے ہیں ہم وہ کام کریں گے جو صحابہ نے کام کیا، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اہل و عیال کو ختم قرآن کی محفل کے لیے جمع کرنا، خدا رسول نے تو اس کا حکم نہیں دیا مگر صحابہ نے تو یہ کیا ہے نا، عبداللہ بن مسعود نے تو کیا ہے نا، اور حضرت مجاہد نے تو کیا ہے نا، انس بن مالک نے تو کیا ہے نا، حضرت قتادہ نے تو کیا ہے نا، تو یہ سارے صحابہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو لوگ ہمہ وقت ہم سے میلاد ختم کے بارے میں صحابہ سے طلب دلیل کرتے ہیں، یہ دلیل تو صحابہ کی ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو میلاد وہ نہ کریں، کیوں؟ ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق میلاد کی دلیل ان کو 12 ربیع الاول کو نہ ملی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ختم قرآن کی دلیل تو مل گئی۔ اب اس پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے گھروں میں ختم قرآن ہوتے، ان کے مدارس میں ہوتے، اور ان کی درس گاہوں میں ہوتے، یونیورسٹیز میں ہوتے، مساجد میں ہوتے، لیکن میری زندگی اتنی گزر گئی ختم قرآن کی محفل کے اشتہار لگایا جائے، بلایا جائے، آج فلاں تاریخ کو فلاں صاحب نے ختم قرآن کرنا ہے، اس نے قرآن ختم کرنا ہے، آئیں گھر والے آئیں بیٹھیں اور دعا کریں، یا اس کے اوپر انکرج کیا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر کام جو صحابہ نے کیا ہے وہ کرنا اتنا ہی ہمارے دوستوں کو پیارا ہے تو ختم قرآن تو صحابہ نے کیا ہے، یہ تو کریں نا۔ اچھا، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ لوگ کرتے ہوں گے، بعد میں مجھے پتہ چلا جب میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں عمرے پر حاضر ہوا تو مدینہ یونیورسٹی میں گیا، وہاں علماء سے ملاقات ہوئی اور وہاں کے اسٹوڈنٹ بھی تھے کچھ وہاں پر۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا اسماعیل جین والا، وہ میرا ترجمہ بھی کرتا تھا دوسرے عرب علماء کے لیے، وہ اردو بھی آتی تھی اس کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مدینہ یونیورسٹی میں ختم قرآن ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا نا مدینہ یونیورسٹی میں ختم قرآن ہوتا ہے تو وہ سارے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ پاگل بندہ، مجنون، جاہل، قرآن سے نہ واقف، حدیث سے نہ واقف، وہ کہتا ختم، یہ تو ایک اختراعی چیزیں ہیں، ختم مدینہ یونیورسٹی میں؟ یہاں تو توحید ہوتی ہے، یہاں تو سنت ہوتی ہے، تو یہ تم نے ختم قرآن کا کہاں سے نکال لیا؟ تو جلاؤ الافہام میرے پاس تھی، میں نے نکالی اور یہ بات میں نے کہا پڑھا، میں نے کہا صحابہ ایسا کیا کرتے تھے، وہ جمع کیا کرتے تھے لوگوں کو، آپ تو دین پڑھ رہے ہیں تو آپ ختم کریں اور لوگوں کو بلائیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یہ معمر کرتے تھے، احمد بن حنبل کرتے تھے اور اس کو وہ مستحب کہتے تھے، انس بن مالک، وہ یہ سارے صحابہ کی میں نے لائن لگا دی۔ میں نے کہا جو صحابہ کام کرتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ختم قرآن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ صحابہ کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا نہیں ہوگا۔ خیر وہ جو اسماعیل جین والا ایک لڑکا تھا جو میرے لیے ترجمہ بھی کرتا تھا، وہ مجھے کہنے لگا نہیں ایسی باتیں ہم نہیں کرتے، ہم بدعات میں نہیں پڑھتے۔ تو میں نے اس سے کہا بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے بدعت وہ ہوتی ہے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو میں نے کہا ہاں وہ بدعت ہوتی ہے جو صحابہ نے نہ کیا ہو، مگر یہ تو صحابہ نے کیا ہے۔ خیر میں اس کو قائل نہ کر سکا اور وہ جتنے لڑکے اسٹوڈنٹ تھے وہ ایک ایک کر کے آگے پیچھے ہونے لگے، تو مجھے وہ یوں لگا کہ وہ ایک جن والا نہیں شاید کئی جن والے ہیں، تو میں اپنی بات ان سے نہ منوا سکا، باوجود کہ یہ سارے حوالہ جات میں نے ان کو دکھا دیے، اس کے بعد وہ مجھے نہ بتا سکا۔